بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالی لڑکی بات تو سن۔ اس فکرے پر اس نے مڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس کے ماں باپ نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کا نام زیب النساء رکھ دیا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے سب کے منہ سے اپنے لیے کالی کا نام ہی سنا تھا۔ بچپن میں جب بھی کوئی کھیل کھیلتی تو اس کے حصے میں سب سے گھٹیا مقام آتا، کیونکہ وہ کالی تھی۔ اس کی رنگت بہن بھائیوں کے مقابلے میں اتنی کالی کیوں تھی؟ اس کا شکوہ اس نے ہر رات سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے کیا تھا، مگر اس کا جواب اسے نہیں ملا تھا۔ بچپن میں جب بھی اس کی ماں اس کے لیے کپڑے بناتی تو اس کے حصے میں سب سے برا رنگ آتا، کیونکہ اس کی ماں کا یہ ماننا تھا کہ وہ کچھ بھی پہن لے اس نے برا ہی لگنا ہے۔ کبھی کالی چڑیل اور کبھی کالی ماتا کے ناموں سے اسے پکارا جاتا تھا۔ ان ناموں میں اس کا اصل نام نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جوانی کی حدود میں جب اس نے قدم رکھا تو اس کی یہ کالی رنگت قدرے کم ہو گئی اور آئینہ دیکھ کر اسے بھی اپنا آپ اچھا لگنے لگا۔ مگر اس کے باوجود بھی جو کوئی بھی عورت اس کے رشتے کے لیے آتی اس کی چھوٹی بہن کو پسند کرتی، اس کی رنگت کی بنا پر اسے دھتکار دیا جاتا، یہاں تک کہ اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہو گئی۔ تعلیمی میدان میں اچھی پوزیشن کے باوجود اس کی رنگت ہر محاذ پر آڑے آتی رہی۔ اس نے تنگ آ کر مختلف کمپنیوں کی گورا کرنے والی کریموں کا استعمال شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کی رنگت میں کسی حد تک تبدیلی تو واقع ہو گئی، مگر وہ اب بھی اتنی گوری نہ تھی کہ وہ رشتے کے لیے آنے والی خواتین کو متاثر کر سکتی۔ اس کے ماں باپ کی بے شمار کوششوں کے باوجود آخر کار اس کا رشتہ ایک گھر میں طے ہو گیا۔ لڑکا عمر میں کچھ زیادہ تھا، مگر اس کے بہن بھائی نے گھر بسانے کے لیے ایک لڑکی کی تلاش میں اسے پسند کر لیا، لیکن یہ بات اسے بعد میں پتہ چلی کہ اس کی نند کی خواہش تھی کہ اس کی بھابھی اس سے دبی رہے تاکہ وہ شادی کے بعد بھی بھائی کے گھر پر اپنا دبدبہ برقرار رکھ سکے۔ اس کے شوہر نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس کو ناپسند کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے بھی اس طرح کالے ہوں۔ پھر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو ماں بننے نہیں دوں گا۔ 2 ماہ بعد اس کالی لڑکی کے شوہر نے ایک اور سفید خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ اب اس کی حیثیت اس گھر میں ایک خادمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ اب وہ اپنے شوہر کے کمرے سے ان سرگوشیوں کو سنتی جس کے لیے اس کے کان ترستے تھے۔ اس کے شوہر کی دوسری بیوی جو کہ خوبصورت تھی، اس کو اپنے شوہر کی عمر زیادہ اور آمدنی کم لگنے لگی، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت جھگڑا رہنے لگا اور آخر ایک دن دوسری بیوی اس کے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اس کا شوہر ایک بار پھر اس کے پاس آنا چاہتا تھا اور اس کے کالے چہرے اور کالے نصیبوں کو رنگین کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کا حوصلہ نہیں تھا کہ ساری عمر جس کالے رنگ کا طعنہ اس نے سنا اس کے بچے بھی یہ سنیں۔ اس لیے اس نے اپنے شوہر کے بڑھتے ہاتھ کو جھٹک کر اپنا سامان باندھا اور اپنے گھر چلی گئی تاکہ دوبارہ اس جیسی کسی لڑکی کو اس طرح کے امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ کل ایک لڑکی سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کوئی اچھی سی جاب بتا سکتے ہیں آپ؟ میں نے وجہ پوچھی تو حیران ہو کر میں چپ سا ہو گیا۔ ہوا یوں، کچھ دن پہلے ایک فیملی لڑکی کو دیکھنے آئی۔ لڑکی ماشاءاللہ پیاری ہے اور ماسٹر کیا ہوا ہے۔ چائے دینے کے بعد لڑکی روم میں چلی گئی۔ کچھ تعریفوں کے بعد بات ہونے لگی تو سوال جہیز کا آ گیا۔ لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ 15 تولے سونا، 5 مرلے کا پلاٹ اور فلاں فلاں سامان، فرنیچر سب ہونا چاہیے۔ ساتھ بیٹھا بھائی چائے پیتا رہا۔ کچھ دیر جہاں پہلے لڑکی کی بات اور ہنسی مذاق ہو رہا تھا وہاں سناٹا ہو گیا۔ آخر کار جواب نہ میں ہو گیا۔ لڑکی ڈر کے مارے کمرے سے نکل نہیں رہی تھی۔ آخر برتن اٹھانے کے لیے آئی تو غیرت مند پڑھا لکھا بے روزگار بھائی بولا، جس کو پڑھانے پر پیسہ لگا دیا اس سے اچھا تھا جہیز بنا لیتے۔ پھر غصے سے بہن کی طرف مخاطب ہوا کہ اتنا باپ نے پڑھایا ہے، کوئی اچھی جاب کر اور جہیز بنا۔ وہاں بیٹھا باپ خاموش تھا اور اس کی ماں آنسو بہا رہی تھی۔